السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم بہت سے ڈسٹریکشن سے آلودہ قسم کے موضوعات میں الجھے رہتے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ زندگی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی ساتھ ساتھ لگ لبیڑ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ان سے آپ بائی پاس کر کے نہیں گزر سکتے۔ خیال یہ تھا کہ 3-4 پروگرام رہ گئے ہیں، شاید اوپر نیچے 2-3 پروگرام کیے جائیں تو یہ کتاب جلدی ختم ہو جائے، لیکن وہ گلے سے اتارنے کا انداز ویسے اچھا نہیں لگتا۔ ہم صفحہ نمبر 203 تک پہنچ چکے ہیں۔ مذہب کے نام پر خون ہے کتاب جو حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد جو بعد میں چوتھے امام جماعت احمدیہ ہوئے، انہوں نے یہ کتاب 53 کے فسادات کے بعد لکھی تھی اور بعد میں کسی نے ایک آدھ دوست نے توجہ دلائی کہ یہ 60s میں چھپی تھی، واللہ علم مجھے اس کے پہلے ایڈیشن کا یاد نہیں ہے، مگر جب سے آئی ہوئی ہے ہم نے تو اس کو کئی دفعہ دیکھا اور پھر اس کو ضروری سمجھ کے پیش کرنا شروع کیا۔ اور یہ جو کتاب پوری کو ایک پروگرام میں مکمل کر لینے والا ڈول ڈالنا تھا یا اس کا انیشیٹو لینا تھا، یہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ جو سچویشن ہے آپ سب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ڈھنگ کی کوئی بات کنسسٹنسی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کانوں میں ڈالنی، لوگوں کو باندھ کے بٹھانا کہ بیٹھ کے سنتے رہیں، ایسا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور برکات سے نوازے۔ خیال ہے کہ اب میں اگر اس کو جون میں بھی ختم کر لوں تو بڑی بات ہے۔ امید ہے 2-3 پروگراموں میں یہ ختم ہو جائے گی اور کوشش کروں گا کہ وہ جو سر پھٹاول والے پروگرام ہیں انہوں نے تو چلتے ہی رہنا ہے، لیکن اب اگر اس کو کنسسٹنٹلی اوپر تلے پروگرام کر کے اگر ختم کر لیا جائے تو وہ جو تھوڑی سی وجہ سے یہ اٹکی ہوئی ہے بات، اور مطلب اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک پروگرام میں پوری ایک کتاب تو ختم کی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے مشاورت یا آپ کے فیڈ بیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلی دفعہ کسی چیز کو چھیڑنے کی ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ توفیق دے۔ جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہاں پہ وہ علامہ اقبال کی نظم میں سے آخری میں ریکیپ کے طور پر 3 شعر پیش کر دیتا ہوں جہاں میں نے بات پچھلی دفعہ ختم کی تھی کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں، میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کی یہ سخت دردناک حالت اس مقام تک اس لیے پہنچی کہ ظفر اللہ خان نے ایک دن پاکستان کا نمائندہ بننا تھا، اور کیا یہ تمام مسلمان جن کا ذکر علامہ حالی اور علامہ اقبال نے کیا ہے بس اسی وجہ سے اس خستگی کا شکار ہو گئے کہ ایک قلیل التعداد جماعت پر ختم نبوت کے انکار کا الزام لگایا جانا تھا؟ اس وقت علماء کو اسلام کے متعلق جو خطرات نظر آ رہے ہیں وہ اگر سچ بھی ہوں تو ان کی مثال ان حقیقی خطرات کے سامنے جو ان کو نظر نہیں آ رہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک حملہ آور ہولناک درندے سے تو آنکھیں بند کر لے اور پیٹھ موڑ کر بیٹھ جائے اور ایک حسین پھول پر بیٹھی ہوئی حسین تتلی کو اپنی جان کا سخت دشمن سمجھ کر سخت خوفزدہ نگاہیں اس پر ڈالے اور کبھی خوف سے پیچھے ہٹ جائے اور کبھی غصے سے آگے بڑھے تاکہ اسے اپنی انگلیوں میں مسلے اور پاؤں تلے روند ڈالے، یا پھر بعین ہی اس شخص کی طرح کہ جسے کمزور پر تو سخت غصہ آتا تھا مگر طاقتور کو دیکھ کر اس کا دل جذبات رحم اور درد سے بھر جاتا۔ وائے افسوس، نہ تو یہ آریوں کے خلاف صفا راہ ہوئے، نہ عیسائیوں کے خلاف، نہ انہیں مشرق یورپ پر غصہ آتا ہے، نہ دہریہ روس پر، اور اندرونی برائیوں کے کوہائے گرام کو بھی دور کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ ہاں غصہ آتا ہے تو ان کمزور قلیل التعداد احمدیوں پر جن کا جرم صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی نہایت صفائی اور شان کے ساتھ پوری ہو چکی ہے جس میں ایک مہدی اور ایک مسیح کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی۔
وہی مہدی اور وہی مسیح جس کے ہاتھوں سے آخری زمانے میں عیسائیت اور دیگر مذاہب پر اسلام کا غلبہ مقدر تھا۔ پس ان کو انہی قلیل التعداد احمدیوں پر غصہ آتا ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے 60 کروڑ مسلمانوں کا درد اپنے سینوں میں لیے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن لے کر نکل کھڑے ہوئے ہیں، جن کے مقابل پر آج ہر جگہ عیسائیت کے پاؤں اکھڑے چلے جا رہے ہیں اور اسلام آگے بڑھ رہا ہے، جنہوں نے یورپ کے دل میں بھی مسجدیں بنا دیں اور افریقہ کے تاریک اور تار جنگلوں میں بھی کلمات تکبیر بلند کیے، اور جن کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سیاہ بر اعظم اسلام کے نور سے بڑی تیزی کے ساتھ منور ہو رہا ہے۔ کہاں وہ راتیں کہ جب عیسائی پادری یہ سمجھا کرتے تھے کہ چند سالوں کے عرصے میں وہ سارے افریقہ کو عیسائی بنا لیں گے، اور کہاں یہ دن کہ آج ایک عیسائی کے بدلے میں 10 افریقن مشرکین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی جرم کے پاداش میں یہ احمدی اس وقت اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، اور ان کا علاج بھی وہی ایک علاج ہے جو ہمیشہ سے ایسے مجرموں کا ہوتا چلا آیا ہے، یعنی مسائل کو تو بالائے طاق رکھ دو اور نصیحت کا خیال تک دل میں نہ آنے دو، ہاں تلواریں اٹھا لو اور ان کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو تہہ تیگ کر دو یہاں تک کہ ان کا نشان تک دنیا سے مٹ جائے، اور یا پھر یہ منافقت کی زندگی اختیار کر لیں اور ان علماء کی ملت میں لوٹ جائیں جن کے اماں پر ان کے قتل عام کا جشن منایا جا رہا ہوگا۔ لیکن ان علماء کی ملت کون سی ملت ہے؟ اور یہ اتحاد تابق ہے، یہ تابق ہے اردو کی ایک انداز ہے، مطلب لفظ بھی ہے، اور اس کو تابقے نہ کہیں تاکہ لوگ، تابق ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ کہاں تک، کب تک۔ ہم احمدیت سے توبہ کر کے وہ کون سا مذہب اختیار کریں جس سے سب علماء کے دل یکساں ٹھنڈے ہو سکیں؟ کیا حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کریں اور ابو بکر اور عثمان اور عمر کو گالیاں دینے لگیں؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب خدا کی طرح عالم الغیب ماننے لگیں اور آپ کے جسم عنصری سے انکار کر دیں؟ یا پھر آپ کی نورانیت کو یکسر فراموش کر کے بشریت پر بیکار کا زور دینے لگیں اور نعوذ باللہ آپ کے مقام کو ایسا گرائیں کہ بڑے بھائی سے زیادہ رتبہ نہ سمجھیں؟ کیا ایسے اہل حدیث ہو جائیں کہ قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، یا ایسے اہل قرآن ہو جائیں کہ اپنے آقا کی مقدس احادیث کو یکسر ٹھکرا دیں؟ آخر وہ کون سی ملت واحدہ ہے جس کا فرد بزور شمشیر احمدیوں کو بنانا مقصود ہے؟ اس کے بعد اگلا اس کا جو چیپٹر ہے، جس کی ابتدا، جس کا ہیڈنگ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ بعض حقیقی خطرات۔ گزشتہ صفحات کے مطالعے کے بعد شاید کوئی یہ خیال کرے کہ علماء کا دین میں تشدد اور جبر کو جائز قرار دینے کا مسئلہ اور قتل مرتد کا مسئلہ، یہ دونوں ایسے امور ہیں جن کا ایک چھوٹے سے مسلمان فرقہ سے تعلق ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے اگر 60 کروڑ کی مسلمان آبادی میں سے چند لاکھ احمدی مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے تہہ تیگ کر بھی دیے جائیں؟ کم از کم اس کے بعد باقی مسلمان تو امن اور چین کا سانس لیں گے۔ مگر یہ خیال ایک وہمے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس زمانے کے بہت سے علماء کی افتاد طبع سے ناواقفیت کی دلیل ہے یہ خیال، اگرچہ یہ درست ہے کہ ہر طاقتور غیر مسلم کے مقابل پر ان کی قوت عمل مفقود ہو جاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے مسلمان فرقوں کے خلاف بھی ان کا غصہ اتنی ہی آسانی سے فروغ ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امت کے تمام علماء ایک ہی طرز فکر کے عادی ہیں، خدا وہ وقت نہ لائے، مگر مشکل یہ ہے کہ شریف غیر جانبدار آواز اکثر کمزور ہوا کرتی ہے۔ جیسے آج کل آپ گامدی صاحب کے سنتے رہتے ہیں کہ وہ اصولی موقف پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، لیکن پھر ان کو بھی ملک ہی چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ ہر تکلیف کے موقع سے دامن بچا لیتے ہیں۔ بس میں اس وقت صرف ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو اکثر فتویٰ بازی میں مصروف رہتے ہیں اور تکفیر جن کا دل پسند مشغلہ ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کے افکار اور احساسات
اکثر اجتماع ضدین ہوتے ہیں، چنانچہ ایک طرف تو قوت عمل اتنی کمزور پڑ چکتی ہے کہ جس مشکل میدان میں بھی اسلام کو جہاد کی ضرورت ہو اس سے کوسوں دور رہتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں گفتار کے غازی بن کر کود پڑتے ہیں۔ چنانچہ ان جہاد کی تعلیم دینے والوں کو آپ جہاد کشمیر کے وقت سرحدوں کے قریب بھی پھٹکتا نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات عین حالت جنگ میں جب کہ مظلوم اور بے بس کشمیری مسلمانوں کو ڈوگرا راج کے چنگل سے رہائی دلانے کے لیے سرحد کے غیور مسلمان برسر پیکار تھے، انہی علماء میں سے ایسے بھی اٹھے جنہوں نے اس جہاد آزادی کو حرام جنگ قرار دیا، اور اس جرم کی پاداش میں حکومت وقت انہیں نظر بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن میدان جہاد کے خطرات کے مقابل پر قید تنہائی کے سکون کو انہوں نے اپنے لیے زیادہ پسند فرمایا۔ یہ اس کا ریفرنس کے لیے لکھا ہے کہ متعلقہ حاشیہ آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ علماء ہر اس مسئلے سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں جس سے ان کی زود رنج طبیعت سخت برافروختہ ہو سکے، اور پھر یہ باہم مسلمان فرقوں کے درمیان افتراق اور مناقشت کو ہوا دے سکیں۔ برائیوں کو دیکھنے میں یہ نہایت دوربین بلکہ سکم ایجاد نگاہ رکھتے ہیں، اور خوبیاں ان کی نظر سے پہاڑ اوجل رہتی ہیں۔ ان کی ساری بجلیاں صرف مسلمان کاشانوں پر ٹوٹتی ہیں، اور ان کا اجماع کبھی باہمی محبت کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ کسی تیسرے کا بغض ان کو اکٹھا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو آپ اجماع امت احمدیوں کے خلاف دیکھیں گے، اور کبھی شیعوں کے خلاف، کبھی بریلویوں کے خلاف یہ اجماع ہوگا، اور کبھی دیوبندیوں کے مقابل پر، اور کبھی سب مل کر اہل قرآن کے خلاف اجماع کا نظر فریب منظر پیش کریں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک باغ کے مالک نے دیکھا کہ ایک سید، ایک پٹھان، ایک مراسی اس کے باغ کا پھل توڑ رہے تھے۔ ان تینوں کے مقابل پر وہ اپنے آپ کو بہت کمزور پاتا تھا، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر انہیں السلام علیکم کہا اور دست بستہ عرض کی کہ قبلہ شاہ صاحب اور محترم خان صاحب، آپ دونوں تو خیر معزز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، پس آپ جو چاہیں کریں کہ آپ ہی کا باغ ہے، مگر یہ مراسی کس برتے پر اس باغ میں آنے کی جرت کر سکا؟ اس لیے آپ بزرگان اگر میرا ساتھ دیں تو کیوں نہ ہم مل کر اس چور کی پہلے مرمت کر لیں، پھر آپ مختار ہیں جس طرح چاہیں اور جہاں سے چاہیں اس باغ کا پھل توڑیں۔ اس پر ان تینوں نے مل کر اور مراسی کو پکڑ لیا اور مار مار کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ شاہ صاحب اور خان صاحب اس کے بعد پھر پھل کی طرف متوجہ ہوئے، اس پر مالی شاہ صاحب کو الگ لے گیا اور گزارش کی کہ حضرت سید بادشاہ، یہ سید بادشاہ میں نے اپنے پاس سے کہا ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، مجھے آپ پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ آپ آل رسول ہیں، مگر اس پٹھان پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ اس کو تیسری جگہ پر یہ کہاں سے حق مل گیا کہ میرے باغ کا پھل برباد کرے۔ شاہ صاحب ذرا سیدھے سادھے آدمی تھے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، چنانچہ ان دونوں نے خان صاحب کو پکڑ لیا اور رسوں سے باندھ کر ان کی خوب مرمت کی اور ادھموا چھوڑ گئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب پھل کی طرف لپکے اور مالی نے انہیں کمزور اور تنہا پا کر ان کی گردن داب لی اور مار مار کر بحال کر دیا۔ اگر ناظرین ذرا بھی غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان علماء کی وار اسٹریٹجی یعنی جنگی حکمت عملی اسی مثال کے بہت مشابہ ہیں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ اس باغ کے یہ آپ خود ہی مالک بن بیٹھے ہیں۔ بہرحال اس امر میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ یہ تشدد اور قتل مرتد کی آوازیں بلند کرنے والے علماء دل میں مستحکم ارادہ لیے بیٹھے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کو کسی مخالف فرقے پر اقتدار حاصل ہوا، یہ بزور اس کا صفایا کر دیں گے۔ ختم نبوت کے انکار کے الزام میں احمدیوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کے کچھ مناظر آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اور آپ تو خیر روز دیکھتے ہیں۔ اس وقت یہ علماء یک زبان ہو کر عوام سے کہتے تھے کہ کافر ہیں تو یہی احمدی ہیں، اور مرتد ہیں تو بھی یہی ہیں، اور ان کے خاتمے کے ساتھ ہی اسلام کے تمام دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم بھائیوں کی طرح باہم گلے مل کر بیٹھیں گے، اور ہمارے اختلافات اندرونی ہیں اور یہ ایک بیرونی اختلاف ہے، ہمارے اختلافات فروعی ہیں، یہ ایک بنیادی اختلاف ہے۔ مگر انہی دنوں کی بات ہے جب یہ تحریک اپنی پوری قوت کے ساتھ جاری ہو چکی تھی تو جماعت اسلامی کا ترجمان تسنیم اہل قرآن کے خلاف یہ فتویٰ دیے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر یہ مشورہ دینے والوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت صرف اتنی ہی ہے جتنی قرآن میں ہے،
باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے شریعت نہیں ہے تو یہ صریح کفر ہے، اور بالکل اسی طرح کا کفر ہے جس طرح کا کفر قادیانیوں کا ہے، بلکہ کچھ اس سے بھی سخت اور شدید تر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی ساری توجہ جماعت احمدیہ پر مرکوز تھی، اب تو خیر ہر طرف تکفیر کی گرم بازاری ہے۔ کفر و ایمان کا جو مقدمہ تھا آج پھر اس کی روبکاری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میں آج والے حصے کو صفحہ نمبر 210 پہ یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی جو 20 صفحے ہیں وہ اگر 3 یا 4 جتنے پروگراموں میں بھی ہو سکیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے بابرکت اختتام کو پہنچے، اور ایک چیز جب ہم مکمل کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کتب نما میں پوری کتاب پڑھنے، سننے اور سنانے کا اور اس کو ایک جائز جگہ دینے کا اپنے میڈیا ٹائز کی ہوئی حرکتوں میں اور باتوں میں اور اپنی اوقات کا جو نظام ہے اس میں بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو بلا استثناء جب آپ تجزیہ کریں تو آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، آپ جان نہیں رہے ہوتے، آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایسے دماغ اس طرح اس کو ایسی حکمت عملیوں کے ساتھ وہ چیزیں پیش ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ وہ سوچیں اور وہ دیکھیں اور وہ سنیں اور وہ کہیں جو وہ آپ کو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ تو اس یعنی اتنی بڑی ہڑبونگ کے اندر کتاب جیسی چیز کو انٹروڈیوس کروانا اور پھر اس کے لیے جگہ بنانا ہمارا آپ کو سناتے وقت اور آپ کا اس کو سنتے وقت اہم کام ہے، مشکل بھی ہوگا۔ اللہ توفیق دے ہمیں سناتے رہنے کی اور آپ کو سنتے رہنے کی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔